تے آتش دوویں این برابر ذرا عشق داتا چنگیرا عشق تے آتش دوویں این برابر ذرا عشق داتا ویکھیانو نظر کوئی آوے نہ اکھیانو تو دسدا ویکھیانو نظر کوئی آوے نہ اکھیانو تو دسدا ویکھیانو نظر لگ جاوے نا اکھیانو تو دسدا خبر کلن نہیں جوگے تیری ظلم دا پیچ دے ایسا بیٹھیا رے یار ہلن نہ جوگے سردار جو گزری نال ساڈے ایک قدم چلن نہیں جوگے عشق تیرے وچ ہٹ کر جاواں پھر چاہے مر جاواں دس کے جاواں تو جو کہے کر جاواں جادوں اپنی کام جدوں اپنی اکھاں وچ اکھیاں
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی، جو میرے جن کا وجود میرے لیے دعا بن کے میری سانسوں میں، میری دھڑکنوں میں رہتا ہے، جن کے خیال میں، تصور میں صدا بن کے، دعا بن کے، ایک اپنائیت کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ، ایک مان کے ساتھ رہتا ہے، کی طرف سے تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باران رحمت اس وقت برس رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے باعث رحمت بن کے آئے، اور یہ جو بیمار ہے، اللہ کی ذات پاک اس رحمت کی بارش کو ان تمام مضی بیماریوں سے اور وجہ بننے والی اس فوگ سے جو اسموک کہلاتی ہے دھو دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناامیدی، بد اعتمادی اور عجیب سی کیفیت جس کو کوئی نام دینا بھی میرا خیال ہے کہ اکثر و بیشتر مشکل رہتا ہے، اللہ کی ذات پاک اس کو بھی دھو دے، ہمارے سامنے ہمارے پیارے، ہم سے پیار کرنے والے ہمیشہ خوش و خرم رہیں، بھی ہم ان کی خیر چاہیں، خیر مانگیں، خیر سوچیں تو ان کی طرف سے جو ہماری طرف پیغام آئے، خیر لے کے آئے، ان کی صلاح، ان کی بہتری لے کے آئے، اور جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں ہمیشہ وہ ان کے سامنے ہنستے کھیلتے مسکراتے کے رہیں۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ کچھ ایسے ساتھیوں، دوستوں میں رہتے ہیں کہ اللہ ان سے جا ملتا ہے جو خود سے بہتر، افضل و اعلیٰ کسی کو نہیں سمجھتے، نہ تو کسی کا نہ کسی پہ احسان کرنا چاہتے ہیں، بس الجھے رہتے ہیں، الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں، سامنے والا بھی اسی الجھاؤ کا شکار رہے۔ یہ بڑے محترم لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں جیسے کہ پتہ نہیں چلتا، مگر ہم دعا کرتے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے مثبت ہوتے ہیں کہ میں کوئی منفی آتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے مثبت رویے سے دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، چاہتے کہ کوئی شخص دل کو چھو کے آئے یا اس میں اٹک جائے، پھنس جائے، مگر اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ سورج کی پہلی کرنیں اس کے اوپر باعث رحمت بن کے آئے، اس کا وجود اس کے پیاروں کے لیے، اور جو کچھ وہ سوچتا ہے کر کے اس کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئیں۔ کبھی آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہمارے زیر استعمال ایسے اکوپمنٹس ہوتے ہیں، ایسی الیکٹریسٹی کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لو وولٹیج پہ بھی کام کرتی ہیں، چلتی ہیں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے لیکن وہ چلتی ہیں، اور کچھ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر لو وولٹیج ہو تو جیسے ایک ناراض بچہ منہ بنا لیتا ہے، وہ اس طرح سے کوئی ری ایکشن شو نہیں کرتی کہ جیسے بلٹ ان 20 وولٹ یا 40 وولٹ چاہیے تو اس کے علاوہ وہ نہیں چلیں گے، لیکن کچھ گھر میں ہی ایسے معصوم سے بچے ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اور کچھ بچے کہتے ہیں مجھے چاہیے، تو یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ اب کس کے حصے میں کون سے بچے آتے ہیں، کس کے حصے میں کس نوعیت کی سوچ کے دوست آتے ہیں، ہاں ہمارا کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اوپر اپنی غرض کو حاوی کر لیتے ہیں، جب ہماری غرض ہم پہ حاکم آ جاتی ہے، جب ہماری طلب اور سمت کو اختیار کیے بغیر اپنی اس خواہش کو لیے بے شمار لوگوں سے، دلوں، توقعات سے، رویوں سے ٹکرا جاتی ہے اپنی ایک اس خاص وش کے لیے، اور بڑا عجیب لگتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو یہاں ہے کہ ہمیں
ہمت اور حوصلہ دینے والے لوگ بھی ایسی جلی کٹی بات کر جاتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت ایک آس وہ بھی گرا کھل جاتی ہے۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر بے شمار لوگ آتے ہیں، اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں تو پیچھے کا تصور مت لے کے، تصور ہے تو پھر مڑ کے دیکھیں، دائیں کا تصور ہے تو پھر دائیں دیکھیں، بائیں کا ہے تو بائیں دیکھیں، لیکن اگر سیدھا دیکھ کے آپ پیچھے دائیں بائیں کو سوچ رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کرے آپ موٹیویٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے اپنے وجود کے ساتھ ان چیزوں کو شامل کر لیا ہے کہ جو کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کا ذہن وہاں پر۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں اگر خود سروائیو کروں گا تو کسی اور کا بھی بھلا کر سکوں گا، تو یہ اس چیز کی پہلی نوید ہے، درویش بعد درویش۔ تو پہلے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اس بہتری پہ ہم مشورتاً کہہ لیں، گزارش کے طور پہ کہہ لیں، کیسے بھی کہہ لیں کہ میں بھی ذات سے وابستہ لوگ ہیں جو ان کے مائنڈ میں ان کے گولز ہیں، جو انہوں نے زندگی کے اندر حاصل کرنے ہیں، وہ ان کی طرف جب دیکھیں تو اس امید سے نہ وہ اپنی محنت کو سامنے رکھیں اور اس کی کن کی فریاد کریں کہ کچھ فیصلے ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ جن کا وقت تھا ہے اور رہے گا، ہم نے اس وقت پہ اپنی محنت کی ان چابیوں کو استعمال بانور مستقبل کی طرف جانا ہے کہ جہاں پر لوگ ہماری مثال دیتے ہوئے ہم جیسا ہونے کی خواہش بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمیں لگتا ہے ہماری ذات سے کچھ ایسے لوگ جڑ چکے ہیں کہ اگر ہم خود سے ان کو دور کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ نہ بن جائے، کہیں ہم کچھ ایسا نہ کر جائیں، کچھ ایسا غلط ہو جائے اپنے آپ کو معاف نہ کر سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کاندھوں پر اٹھا کے ایک وقت ہے کہ آپ تھک جائیں گے، جب آپ تھک جائیں گے تو کوئی تیسرا دو بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اگر اٹھا بھی لیتا ہے تو وہ آپ سے تھوڑا کم چل بھی اتار دے گا اور خود بھی ادھر بیٹھ جائے گا، پھر کوئی اور آئے گا۔ تو جو ایک بوجھ ہے، جو ایک آپ کو لگ رہا ہے بوجھ ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بوجھ نہیں ہوتی، ہم نے صرف اپنی ڈائریکشن کو، اپنے زاویے خیال کو، تصور کو اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے بدلنا ہے کہ کیئر کو اپنی جگہ پہ رکھ لینا ہے، اور اس کیئر کے ساتھ ساتھ جو آپ کے فیوچر پلانز ہیں، جو لائف گولز ہیں، ان کو ایک پھر اللہ کی عطا فرماتی ہے کہ آپ نے کون سا وقت کب کہاں کیسے اور کس کے لیے مختص کرنا ہے، خود سے آپ کو عطا کرتی چلی جاتی ہے وہ شعور، کیونکہ نہ تو آپ نے چھوڑنے کا ذکر کیا نہ آیا۔ اور بہت سی مثالیں ہمارے سامنے اس طرح کی ہیں کہ کچھ لوگ حکومت کی بھی نوکری کرتے ہیں، اس کے بعد پارٹ ٹائم بھی کام کرتے ہیں، سکسیسفل بزنس مین یا ایک کامیاب ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں یا ان کی ذمہ داری، انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا، اپنی ذات کو ہمیشہ انہوں نے دو میں، وہ دو ہیں، اور وہ دو بھی کون سے والے ہیں، 1 1 = 11۔ ایک وہ ہے جو محنت کرتا ہے، جو ہمت کرتا ہے، وہ محنت کرنے والے کے ساتھ اس کا خیال رکھتا ہے، اور محنت کرنے والا محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ جو ہمت کرنے والا ہوتا ہے وہ کہ تیرے پیچھے تیرے منتظر ہیں جن کی یہ ضروریات ہیں، اگر آج تو تھک گیا تو شاید کل تو ان پر بوجھ لگ رہے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے پاک آپ کو اس ہمت دلانے والے سے بھی بلند کر دیتی ہے کہ آپ کی محنت رنگ لانا شروع کر دیتی ہے۔ اپنی آپ کو صرف 11 میں کاؤنٹ نہیں کرتے، لا تعداد میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنے ساتھ
ارادے نیتیں شامل کر لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک آپ کو آسان کو بھرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر ایسے نیگیٹو لوگ ہمیشہ پائے جاتے ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے یا ان کو خود اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان کی کہی ہوئی کون سی بات اس محفل کے، آپ کی اس وقت کی اس سوچ کے یا آپ کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ کی ذات پاک نے ایک سوچ، خیال اور تصور دیے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جب وہ ایکٹیو ہو تو جو آپ کے بہت قریبی لوگ ہیں ان میں آپ کو حوصلہ دینے کی بجائے، آپ کو ہمت دلانے کی بجائے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں کر سکتا، تجھ سے نہیں ہوگا، یو کانٹ، بجائے کہ آپ اس طرف جائیں اور آپ ان کی بات سن کے آپ کو بھی لگنے لگے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گی، تو کتنے سے ایک لقمہ دے کے اس بات کا ٹاپک چینج کر دیں، پھر آئیں پھر واپس کا حصار خود سے کریں۔ آپ خود سے دیکھیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تھوڑا سا لیزی ہوں، چل پڑتا ہوں آدھا، پھر سوچتا ہوں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، اچھا کیا بس جو اپنے کام کر رہا ہے وہ کرتا جائے، جب میں جاؤں گا تب دیکھوں گا، پھر لگتا ہے نہیں یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک عجیب سی جنگ جان کے، یعنی کہ تو اس چیز کی وجہ کوئی نہیں ہے، ابھی جان کے بس میں کر رہا ہوں، 10 دن پہلے سے میرا پلان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور کر رہا ہوتا ہوں۔ خیر، ہر انسان اپنے اندر ارادے نیت سوچ خیال رکھتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر لانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے بے شمار بہت سی ایسی پرسنالٹیز موجود ہیں، بہت سے ایسے لوگ احباب موجود ہیں کہ جن کی پنے، جن میں وہ اپنی محنت کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی کوششوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی کاوشوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے دور، اپنے اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق بتاتے ہیں۔ پھر آپ ان مائنڈ کے اندر وہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لے کے صحابہ کرام تک، آل بیت تک، محققین تک، سوشل ورکرز ہیں ان تک، آپ کسی کی بھی زندگی کے اندر سکون والا ایلیمنٹ اگر تو میرا خیال ہے کہ آپ اس سکون کو اپنی بدسکونی کی وجہ ضرور بنا لیں گے، لیکن اگر آپ ان کی محنت کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے بعد والوں کا سکون آپ کو اس محنت میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہی وہ مثال ہے کہ آج پر ہم جس مقام پہ ہیں یا جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے یا جو ہم سوچتے ہیں کے لیے واقعی بھی بہت محنت درکار ہے، بہت سے رشتے، بہت سے ناطے، پیار کرنے والے، با اخلاق لوگ، خلوص والے لوگ ہمیں درکار ہیں کہ جو ہمیں دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس کو کام، ہمیں اللہ کی ذات پر کبھی بھی منافقین والی محنت کرنے نہ دے، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار مت کرے کہ جن کے قول و فعل کا تضاد ان کی زندگیوں میں، ان کے چہرے پر بالکل عیاں ہوتا ہے۔ کبھی سوچئے گا، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی کچھ لوگ آپ پر اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ تو صاحبان وہ وقت آپ کے امتحان کا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے آپ کی ذات کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا، پھر ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے، اور دوبارہ سے آپ جب فنکشنل ہوئے ہیں تو لوگ آپ کے پاس چل کے آنا شروع ہوئے ہیں کہ یو آر دا مین پرسن کہ جس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور اس مقام کے اوپر آ کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یو آر ون آف دیم کہ جو بہت پہنچا ہوا ہے، پہنچی ہوئی ہے، تو میرا رب کر دے گا، ایک ایک کر کے وہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، پھر کوئی اور سسٹم ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ ہر چیز کی ابتدا کا اشارہ بھی دیتی ہے، بڑے بول
خدائی باتیں، خدائی دعوے بنا محسوس کیے ایسی بڑی بڑی باتیں کر دینے سے کبھی بھی آپ بڑے نہیں ہو سکتے۔ اپنی عاجزی میں اس کے عطا کردہ نور کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی عطا کردہ طاقتوں بھائی عاجزی کے ساتھ تقسیم کرتے ہوئے جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو آپ کی ذات کی کیا دوں میں؟ آپ کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے کہ ہر کسی کی خواہش بنتی چلی جاتی ہے کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ وہ بتا لیں، آپ کی زبان سے ہر وہ لفظ کو موتی کی طرح اپنی جھولی میں بھر لیں، ڈال لیں۔ لفظوں کے صحیح استعمال سے کوئی شاعر نہیں بن جاتا، زیادہ تسبیحیں پھیرنے سے آپ کا شمار عبادت گزاروں میں نہیں ہو سکتا، مگر کسی ایک کی کوئی ایسا کب، کہاں، کیسے، کس پر اور اس فضیلت کا ذکر اور تذکرہ فرشتے بھی کرنے لگیں، یہ آپ نہیں جانتے، یہ میں بھی نہیں جانتا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ کے ارد گرد موجود ہیں وہ لوگ، وہ شخص اور شخصیات جو اندر سے شیطان ہیں اور باہر سے رحمان، آپ تک، آپ کے وجود تک، آپ کے خیالات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ارد گرد وہ لوگ بھی موجود ہیں، خاص طور پر اللہ کی ذات پاک نے آپ کے ارد گرد رکھے ہیں کہ جو آپ کے ہر قدم پہ، ہر عمل پہ آپ کی خیر مانگتے ہیں۔ وہ بھی ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس شخص یا شخصیت سے میرا کیا تعلق اور رشتہ ہے، مگر اس کے لیے بے پناہ دل میں عزت، احترام اور محبت جو جاگ رہی ہے، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ یقین کرنے کو دل کیوں کرتا ہے، جبکہ در حقیقت آپ کے اندر وسوسے اور برے خیالات پیدا کرنے والوں کے خلاف اللہ کی ذات پاک کرتی ہے۔ اس میں ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ کون، کب، کہاں، کیسے، کس شکل، کس روپ میں آپ کے روبرو ہو کر آپ کی بات بتاتا ہے یا بتاتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بالوں کا، چہرے کا، یہ ایسے بہت سے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے اسٹیٹس کا خیال کرتے ہوئے ہم بہت قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ اس دوڑ کے اندر کون، کب، کہاں، کیسے بازی لے جائے گا یا ہار جائے گا نہیں ہے، مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی محفل میں جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، تو آپ کا لباس ذہن سے نکل جاتا ہے اور آپ کا چوکٹا، آپ کا چہرہ مبارک فیڈ ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں وقت، فلاں مقام پہ، فلاں محفل میں یہ بات کی تھی اور بڑی گہری بات کی تھی، بڑی بری بات کی تھی، بڑی سچی بات کی تھی، بڑا جھوٹ بولا تھا، گالی دی تھی، جو بھی آپ نے وہاں پہ کہا ہوا وہ دہرایا جائے گا۔ اور اگر آپ خاموشی سے اپنے آپ کو حالت جذب میں لاتے ہوئے اس ماحول کو اس طرح سے اپنے اندر اتاریں کہ جو چیزیں، جو پرز، جو کہاوتیں، جو محاورے، ہنسی، جو آنسو آپ کو خالص اور خلوص سے بھرے ہوئے لگ رہے ہوں، وہ آپ کے اندر جذب ہوتے چلے جائیں، اور جو بے مقصد چیزیں ہوں وہ آپ کو چھو بھی نہ سکیں، اور پھر جب آپ بولیں گے تو آپ کے ارد گرد موجود لوگ بار بار یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ اب آپ، یہ جو اکثر و بیشتر ہم پہ ایک کیفیت سی آ جاتی ہے، اپنی ذات بری لگنے لگتی ہے، اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے، اپنے ماضی کو لے کر کے ہم خود کو برا بھلا کہتے ہیں، ڈانٹتے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر عرش مولا پر بھی جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے پاس لوٹ کے آنا ہے، یہ دیکھ، یہ میرے ماضی، یہ داغ لگانے والے دیکھ، یہ جو تیرا نام لے کر کے اپنے قریب کرتے چلے گئے، جو تیری ذات پاک کا نام لے کر کے چندے مانگتے رہے، ان کو
یہ سب تماشا کرنے والے، اور میرا وجود کس طرح سے کھلونا بن کے کھلواڑ سہتا رہا. یا اللہ تو معاف کر دے گا نا، تو غفور الرحیم ہے. پھر ہم ان مثالوں کی طرف جاتے ہیں جو دی جاتی ہیں اس کی وحدانیت کی، پھر تھوڑا سنبھل جاتے ہیں، پھر تھوڑا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو سانس رکنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم قرآن کی طرف یا اس چہرے کی طرف جو ہمارا ہی ہوتا ہے کسی نسبی حوالے کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے ہنستا ہوا دیکھتے ہیں. پھر کپڑے جھاڑ کے اٹھتے ہیں، ایک نیا سفر شروع. ویسے حقیقت میں یہ بری بات نہیں ہے. آپ کی اوور ہالنگ اور آپ کی ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے. وقت سے بھی ڈریں کہ جب آپ کو ایسی کیفیت کی عادت پڑ جائے. ایک تو آپ کو اپنی ذات کو اپنی کیفیت اپنے زندہ ضمیر کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور ضمیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھ میری خطائیں، دیکھ میری بلائیں، دیکھ میری کوتاہیاں، دیکھ میری لاغرزیاں، دیکھ میری غرض، دیکھ میرے الفاظ کا استعمال، دیکھ میری گفتار، دیکھ میرا کردار، دیکھ. کوئی فیصلہ سنا، کوئی سزا دے، میں بھی پلٹ کر پھر سے اپنے ساتھ دیکھوں. میں یہ بھی دیکھوں کہ میرے اندر موجود ہے جس نے کب، کہاں، کیسے، کس وقت، کس حالت میں ماضی بن جانا ہے. کم سے کم یہ خیال اور یہ تصور تو ہو. نہیں، اللہ چنگیاں کرے گا، اللہ چنگیاں کر رہا ہے، وہی چنگیاں کردا ہے. جب آپ اس کیفیت سے نکل کے پھر باہر آتے ہیں اور کسی اپنے کو، کسی غیر، تو آپ کے چہرے کے اوپر جو ایک ہوتا ہے نا، وہ بہت سے ایسے نیگیٹو لوگوں کو آپ سے ویسے دور کر دیتا ہے کہ یار یہ کہیں میری بات کا کوئی ایسا لوجک نہ دے دے کہ میں محفل میں بے عزت ہو. آپ کو مخاطب کرنے والے لوگوں کی تعداد کم رہ جاتی ہے، لیکن پھر جو آپ کو مخاطب کرتے ہیں وہ واقعی حقیقی معنوں میں آپ سے کچھ، آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کے ان تمام پہلوؤں کو بار بار ٹٹولنا چاہتے ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہر لفظ ان کے ماضی سے لے کے مستقبل تک کو ہیل کر رہا ہے. ایسا بن جاتے ہیں کہ جس کے اندر کسی کا کوئی حصہ تو نہیں ہوتا، تعاون ضرور ہوتا ہے. پھر آپ اپنے آپ کو کم از کم بے مقصد و بے معنی محسوس نہیں کرتے. پھر سے دل کرنے لگتا ہے اپنی دوستیوں کو کنورٹ کرتے ہوئے اس خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ لینے کو دل کرتا ہے. وہ جو چین ایک ٹوٹ جاتی ہے، تعلق والی زنجیر، خوبصورت زنجیر کہ جو دل سے عرش تک اور عرش سے پھر دل تک، روح تک، سوچ، خیال اور تصور تک بند دوسری طرف جانے ہی نہیں دیتی، آپ کو مڑنے ہی نہیں دیتی. آپ کے ذہن میں بار بار انہی کے خیالات آتے ہیں، انہی کی سوچیں آتی ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے ساتھ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نرم لفظوں سے، نرم لہجے سے، سخت لہجے سے مالک حقیقی کے نزدیک جاتے ہیں، جو آپ کو مثالیں بھی ایسی دیتے ہیں، جو آپ کو حوالے بھی ایسے دیتے ہیں، جو آپ کی وجود میں، آپ کی روح میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کہ بار بار جو چیز آپ نیت کرتی چلی جاتی ہے وہ طلب ہوتی ہے. اگر ہم اس وقت طلب کی ڈیمانڈ
بہت زیادہ ہوتی ہے اور آگے سے یعنی کہ ہم پازیٹیو پیپل سے نیگیٹو پیپل کی طرف چلے جائیں تو پھر تڑپ رہ جاتی ہے. بے وجہ تنقید بہت تڑپاتی ہے. اور ہم نے کیا سمجھنا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو الجھے ہوئے لوگ ہیں، الجھے ہوئے، ہمارے سوالات الجھے ہوئے، ہماری سوچ الجھی ہوئی، الفاظ بے مقصد ہر وقت ہماری زبان پہ رقص کرتے رہتے ہیں، جن کا فائدہ یا نقصان اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے نیگیٹو لوگوں سے محفوظ، ان حقیقی روشن خبروں تک رسائی عطا فرمائے کہ جن کا تعلق ہو، وہ ہمیں ہماری منزلت تک اس طرح سے لے کے جائیں کہ ہماری عزت، ہماری عظمت، ہمارے روحانی سلسلے پہلے سے کے اجاگر ہوں. جو لوگ بے شمار محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور شیطان اپنے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، اللہ کی ذات پاک ان ہمارے ساتھ جڑے رہیں. یہ پیار محبت ہمیشہ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر وقت ہر لمحے اپنی خاص رحمت مقام عطا فرمائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مثبت ہیں، بہت بہتر خیال رکھتے ہیں، ان کے تصورات بہت بہتر ہیں، ہے کہ وہ ان لوگوں تک ضرور جائیں کہ جو نیگیٹو ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں. آپ کو آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو، آپ کی ذات سے وابستہ تعلقات کو، لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے ایک پروقار باعزت دن نصیب ہو. یہ جو بارش جاری ہے، یہ رحمت کی بارش ہو، موسم کوئی محفوظ رہے. جو بیمار ہیں اللہ کی ذات پاک ان کو صحت تندرستی دے. جو ہمارے پیارے بھی بیمار ہیں اللہ کی ذات پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. لوگ حالت اثر میں ہیں، اسیر ہیں، بے مقصد اور بے وجہ زیر عتاب ہیں. اللہ کی ذات پاک ان کو سکون قلب کے ساتھ ساتھ وہ راستہ بھی عطا فرمائے، وہ راستہ بھی دکھائے کہ جس پہ چل کے وہ اپنی ذات سے اچھے مستقبل کی طرف اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کا خیال